السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم پیغام لے کر حاضر ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ جب چھوٹا بچہ گھر میں اپنے والدین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کی نقل کرے۔ چنانچہ جب والد یا والدہ رکوع کرتی ہے تو وہ رکوع کی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ سجدہ کرتی ہیں ان کے والد یا والدہ تو وہ بھی سجدے میں جانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو دیکھتا ہے ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی جب والد نماز پڑھنے کے لیے گھر سے مسجد جاتے ہیں تو اس کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے والد کے ساتھ مسجد میں جائے۔ چنانچہ وہ بعض مرتبہ بغیر بتائے پیچھے مسجد آتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں لوگ کیوں آتے ہیں، یہاں لوگ جمع کیوں ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں۔ تو جب مسجد میں بچہ آتا ہے تو مسجد کے بارے میں اس کو کوئی خبر نہیں ہے، مسجد کا احترام، مسجد کا آداب، مسجد کی تعظیم کیا ہوتی ہے اس کو کچھ نہیں معلوم۔ وہ سادہ دل، سادہ طبیعت ہوتا ہے۔ اب وہ مسجد کو بھی گھر کی طرح سمجھتا ہے، چنانچہ وہ شرارت کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کبھی پانی کی ٹوٹی کھولتا ہے، اس سے کھیلنے لگتا ہے، کبھی وہ بٹن دباتا ہے اور کبھی کچھ وہ کرتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ مسجد میں ہوتا کیا ہے، مسجد کیا چیز ہے۔ اب نمازیوں میں سے کوئی بابا جی، بڑا آدمی، بڑی عمر کا آدمی اس بچے کو ڈانٹ دیتا ہے، کبھی اس کو بھگا دیتا ہے اور کبھی شرارت کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو تھپڑ مار دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ صف میں کھڑا ہے تو اس کا کان پکڑ کے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام درست رویوں، گرم لہجوں اور سختیوں اور مارنے پیٹنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آج ہماری مساجد جو ہیں بچوں سے خالی ہو چکی ہے۔ ہماری مسجدوں میں بچے نہیں آتے ہیں، وہ بچے جن کو جوان ہو کر کل کا نمازی بننا ہے، اور اس کے بعد جب یہ بچے جوان ہو جاتے ہیں اور جب مسجد سے دور ہو جاتے ہیں پھر ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو نمازی بنانے کی تحریکیں چلائی جاتی ہیں۔ اس وقت میں ان کو ایک وقت کی نماز پڑھانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور اس وقت میں ان کو نماز، کیونکہ ان کو مسجد میں آنا نہیں ہوتا، ہم مسجد میں لانا چاہتے ہیں لیکن یہ مسجد میں آنا نہیں چاہتے۔ ہم ذرا سیرت میں غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد کے اندر بچے مساجد میں آتے تھے، شرارت بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سجدے کی حالت میں اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، اور بعض مرتبہ جمعے کے روز خطبہ ارشاد فرماتے تو بچے اسی وقت ممبر پر آ جایا کرتے تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی رونے کی آواز سنتے تو فوراً اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی ان تمام شرارتوں کو اور بچوں کی ان تمام حرکتوں کو برداشت کرتے، صبر و تحمل سے کام لیتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہی بچے ہیں کہ جن کو کل کا نمازی بننا ہے، انہیں کو مسجد آنا ہے، یہی دیندار بنیں گے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ ایسا رویہ اپنانا چاہیے کہ جس سے ہمارے بچے جو ہیں مسجد میں آنے والے، بلکہ سمجھدار بچوں کو مسجد میں لانے کی ترغیب دینی چاہیے اور لانا چاہیے، اور تاکہ یہ بچے کل کے نمازی بنیں، کل کے دیندار بنیں، مسجد میں آنے والے بنیں۔ اگر ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا تو یاد رکھو کل ہماری مسجدیں خالی ہوں گی، ہمارے نوجوان بے نمازی ہوں گے اور بے دین ہوں گے، پھر شکوہ شکایت کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔